کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ضروری عقائد و اعمال سیکھیں کہ سبق ہمارے تسلسل کے ساتھ الحمدللہ جاری ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ جانا کہ وضو اور غسل کون سے پانی کے ساتھ ہوتا ہے اور کس پانی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس سے پیچھے ہم نے تیمم، استنجا، غسل، وضو، اس سے پیچھے ہم نے عقائد وغیرہ جاننے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور توفیق عمل بھی نصیب فرمائے۔ جن حضرات سے یہ درس مس ہو جایا کرے، نہ شامل ہو سکے، وہ درس یوٹیوب پہ لازمی سنا کرے۔ آپ کے لیے یہ محنت ہو رہی ہے، کوشش یہی ہے کہ آپ تک ضروری باتیں پہنچائی جائیں تاکہ ہر بندہ زیادہ نہیں تو کم از کم اپنی اور اپنے گھر کی تو اصلاح کر سکے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نجاست کس کس قسم کی ہوتی ہے اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پلیتی کو نجاست کہتے ہیں۔ نجاست کس کو کہتے ہیں؟ بولو، پلیتی کو۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک بڑی نجاست، بڑی پلیتی، جس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نجاست غلیظہ۔ اور ایک چھوٹی نجاست جس کو چھوٹی پلیتی کہتے ہیں، اور اس کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ یہ نام ذہن میں رہنے چاہیے۔ بڑی نجاست کو نجاست غلیظہ اور چھوٹی نجاست کو نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ اب جو بڑی نجاست ہے، نجاست غلیظہ، وہ کیا کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کے جسم میں سے نکلنے والی ہر وہ چیز جس سے غسل یا وضو فرض ہو جائے، یہ ہم نے غسل اور وضو کے باب میں، غسل اور وضو کے سبق میں ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ انسان کے جسم میں سے نکلنے والی ہر وہ چیز جس سے غسل یا وضو کیا ہو جائے؟ فرض ہو جائے، وہ نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست۔ پڑھا تو ہے، آسانی کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ پیشاب، منی، وضی، مزی، پخانہ اور خون، پیپ، آنکھ میں سے بہنے والا، بیمار آنکھ میں سے، دکھتی آنکھ میں سے نکلنے والا پانی، یہ بھی پیپ میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب بھی نکلیں گی، کسی کپڑے پہ لگے گی، جسم پہ لگیں گی، تو ان کا نام کیا ہوگا؟ یہ بڑی نجاست ہے، نجاست غلیظہ۔ اس کے بعد ہر جانور کا گوبر، ہر جانور کا گوبر وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔
ایسے جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا گھوڑے کے علاوہ، ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حرام ہے گھوڑے کے علاوہ، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہیے۔ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا جو حرام ہیں، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ شراب بھی نجاست غلیظہ ہے، بڑی نجاست۔ اچھا، اب یہاں تک ہو گئی نجاست غلیظہ۔ اب نجاست خفیفہ یعنی چھوٹی نجاست کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی نجاست یعنی نجاست خفیفہ، یہ کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پرندوں کی بیٹ اور جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، ان جانوروں کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے، یہ چھوٹی نجاست ہے۔ یہ کیا ہے؟ نجاست خفیفہ، چھوٹی نجاست۔ اب مختصراً آپ کو بتایا، اس میں اور بھی بہت باریک مسائل ہوتے ہیں۔ اب حکم بتاتا ہوں۔ نجاست غلیظہ 1 درہم تک، 1 درہم سے زیادہ اگر لگ جائے تو اس کا دور کرنا فرض۔ حکم بیان کر رہا ہوں۔ بڑی نجاست جو میں نے آپ کو بتائی ہے نجاست غلیظہ، 1 درہم سے زیادہ ہو، لگی ہو بدن پہ، کپڑوں پہ، تو اس کا دور کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض۔ 1 درہم کیا ہوتا ہے؟ انسان ایسے ہتھیلی میں پانی لے، سیدھا ہاتھ کرے، جتنا پانی یہاں رک جائے یہ 1 درہم کا نشان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 1 درہم سے زیادہ اگر نجاست غلیظہ لگ جائے تو اس کو دور کرنا کیا ہے؟ فرض۔ اگر 1 درہم کے برابر لگی ہو تو اس کا دور کرنا واجب۔ اگر نجاست کو صاف نہیں کیا، نماز پڑھ لی، نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ اگر 1 درہم جو میں نے بتایا ہتھیلی کا یہ گلائی والا حصہ، اس سے کم نجاست غلیظہ لگے تو پھر اس کا دور کرنا سنت ہے۔ دور کر لی جائے تو بہتر ہے، نہ کی جائے تو بہرحال مجبوری اگر ہو تو اس سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ یہ تھا بڑی نجاست کا حکم۔ چھوٹی نجاست، نجاست خفیفہ جس کو کہتے ہیں، وہ بدن یا جسم یا کپڑے، بدن جسم ایک ہی ہوتا ہے، جسم یا کپڑے کے جس حصے پہ لگی ہو، مثال کے طور پہ بازو پہ لگی ہے نجاست خفیفہ، تو اگر تو یہ پورے بازو کا چوتھا حصہ نجاست سے گندا ہوا ہے تو پھر اس کا دور کرنا فرض، اور اگر چوتھے حصے سے کم ہے تو پھر اس کا دور کرنا سنت۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا فرق بھی بتایا، اور ان کو دور کتنی مقدار میں کرنا فرض ہے، کتنی مقدار میں کرنا واجب ہے، کتنی مقدار میں لگی ہو تو نجاست کو دور کرنا سنت ہے۔ نجاست تو تھوڑی سی بھی لگی ہو تو اس کو دور کر لینا چاہیے، لیکن یہ حکم ذہن میں رکھیں آپ، کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے اور کب سنت ہوتا ہے۔ اچھا، اب نجاست کی نظر آنے یا نہ آنے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔
ایک نجاست وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، جیسے بیٹ، گوبر وغیرہ. اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک اس کا اثر ختم نہ ہو تب تک اسے پاک کرتے رہیں. ایک بار ہو، 2 بار ہو، 3 بار ہو یا زیادہ بار ہو. گوبر وغیرہ لگی ہے نا، تو اس کے لیے تعداد شرط نہیں ہے بھی اس کو اتنی بار دھوئیں گے تو پاک ہو جائے گا. نہیں، اس کا دور کرنا ہوگا تو پھر پاک ہوگا. پیشاب وغیرہ ہے جو نظر نہیں آتا، اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ایک بار دھوئیں، پھر اس کو نچوڑ لیں، اگر کپڑے پہ لگی ہو پھر دھوئیں، پھر نچوڑ لیں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑ لیں. 3 بار ایسا کرنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے. یہ نہ نظر آنے والی نجاست کا حکم. اسی پر آپ برتنوں کو قیاس کر سکتے ہیں. برتن میں اگر وہ میں نے بیان کیا ہے جن جانوروں کا جوٹا حرام ہے، کتا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، جو ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے، جن کا لعاب، جن کا تھونک، اگر انہوں نے منہ مار دیا تو برتن کو دھونے کا بھی یہی طریقہ ہے. نجاست لگی ہو تو جب تک ختم نہ ہو، اس کا ذائقہ، اس کی بو ختم نہ ہو تب تک اسے دھوتے رہیں. اور اگر نہ نظر آنے والی نجاست ہے تو پھر 3 بار اس کو مکمل طریقے سے دھو کر پاک صاف کر لیں، وہ برتن پاک ہو جائے گا. زمین کے بارے میں سن لیں. زمین جس کے اوپر دھوپ پڑتی ہو، اس کے اوپر اگر بظاہر کوئی نہ نظر آنے والی نجاست جیسے پیشاب وغیرہ ہوا اور خشک ہو گیا، کچی زمین پہ دھوپ لگنے سے خشک ہو گیا تو وہ زمین پاک ہو جائے گی. ایسے ہی سبزہ وغیرہ کا حکم ہے. تو جو نجاست نظر آنے والی ہے، جب تک اس کو دور نہیں کیا جائے گا تب تک زمین پاک نہیں ہوگی. صاف اور پاک کرنا ضروری ہے. حضرات، یہ ایک بات مشہور ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمے سے پاک ہوتا ہے، تو وہ اگر واش روم میں بھی بیٹھے ہوں ادھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. برتن دھو رہے ہوں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں ہیں، ادھر بھی کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا. تو یاد رکھیں، شریعت کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے چیز پاک ہوتی ہے. کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھو گے تو چیز پاک ہو جائے گی، نہیں پڑھو گے تو وہ پاک نہیں ہوگی. یہ پرانے لوگوں کی یہ باتیں ہیں. اگر کلمہ پڑھتے رہے، شریعت کے مطابق چیز کو نہ دھویا تو وہ پاک نہیں ہوگی. تو اس لیے کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنے میں احتیاط یہ کرنی چاہیے، جگہ دیکھ لینی چاہیے کہ کون سی جگہ ہے. کلمہ شریف کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا، اللہ کا اسم ہے. کہیے سبحان اللہ. بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گینا پارا نجاست پاک کرنے کے حوالے سے، پلیدی کو پاک کیسے کیا جائے. آخری بات اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. جب تک کسی چیز کے پلید ہونے کا مکمل یقین نہ ہو تب تک اسے پلید نہیں سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پہ بارش ہوئی ہے، بندہ جا رہا ہے بارش میں، چھینٹے پڑ گئے کپڑوں پہ، بارش کا پانی ہے، تو اب وہ چھینٹے کیا ہیں؟ پاک ہیں. کیا ہیں؟
پاک ہے۔ اچھا بندہ وہم کرنے کے لیے ایسے کہتے ہیں او جی ہو سکتا ہے کسی نے پیشاب کیا ہو سکتا ہے ادھر گلی ہے ناپاک ہے، ہو سکتا ہے، تو ہو سکنے سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کسی چیز کے ناپاک ہونے کے لیے کم از کم اتنی دلیل ضرور ہے کہ آپ قسم کھا کے کہہ سکیں کہ یہ ناپاک ہے، پھر وہ ناپاک ہے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے اگر کالے رنگ کے چھینٹے پڑے ہوں تو بندہ اسے ناپاک نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ ضروری تو نہیں ہے کہ گوبر ہی کالی ہوتی ہے، کوئلہ بھی تو کالا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی چیز کو ناپاک کہنے سے پہلے اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ قسم کھا کے بندہ کہہ سکے کہ یہ ناپاک ہے، تو پھر وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے بعد والا جو سبق ہوگا وہ حیض، نفاس اور جنابت کے بارے میں بیان ہوگا، تو جو حضرات مس کر بیٹھیں درس کو وہ لازمی سنا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔